الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ووضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين محترم سامعین، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان طالب علم اور طالب علم کی علم دین میں تڑپ، یہ ایک نئی موضوع ہے۔ اس موضوع کے لیے خصوصاً فرمائش کی گئی ہے۔ کچھ دوست احباب دبئی میں رہنے والے جنہوں نے دو موضوعات کی فرمائش کی، جن میں سے ایک حضور کے والدین کے بارے میں وضاحت کی جائے اور دوسرا طالب علم اور طالب علم کی علم دین کے بارے میں تڑپ، انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ موضوع آئندہ سننے والے مسلمانوں کی تمام نسلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوستو، سب سے پہلے ایک احادیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ اور مشکات شریف کی حدیث ہے، جو کہ تمام دوست سنتے بھی ہیں اس احادیث مبارکہ کو، اور بعض اوقات سکولوں کی دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور اس احادیث مبارکہ بھی تھوڑی سی تشریح کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس موضوع کی طرف چل پڑیں گے۔ سب سے پہلے ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ
اس حدیث کو روایت کرنے والے حضور کے ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور جو آپ دیواروں پر لکھی ہوئی پڑھتے ہیں یا کہیں سکول کی کتابوں میں لکھی ہوئی پڑھتے ہیں تو یہ حدیث پوری نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے منافق کی ایک علامت ہوتی ہے کہ آدھ بات کو لے لینا جو اپنے مقصد کی ہے اور آدھی بات کو چھوڑ دینا، اور جو آدھی بات لی اس میں بھی اپنی طرف سے کچھ الفاظ گھڑ دینا۔ احادیث مبارکہ کچھ یوں ہے کہ جو میں ابن ماجہ اور مشکات سے پڑھنے لگا ہوں۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ووضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذہب۔ اس میں ایک بات تو یہ وضاحت سے لکھی جاتی ہے علی کل مسلم و مسلمات کا لفظ آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ لڑکیاں بھی باہر آ جائیں پڑھنے کے لیے، ان کو بھی انہی میں زبردستی گھسیٹا گیا، حالانکہ مسلمات کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، کل مسلمین کا لفظ ہے بس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ملا علی قاری اور بھی جتنے محدثین گزرے ہیں سبھی نے اس حدیث سے جو لیا ہے معنی مراد تشریح وہ یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ہر مسلمان اس پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ اور کیسے سیکھنا فرض ہے، کب سیکھنا فرض ہے، کہاں کہاں سیکھنا فرض ہے، یہ حدیث کی تشریح بتاتی ہے، جو کہ بزرگ علماء نے اس میں تحریر فرمایا کہ بچہ، مسلمان کا بچہ جب جوان ہو جائے تو نماز کے مسائل اس پر سیکھنے فرض ہیں، بالغ ہو گیا بلوغت کے سارے مسائل اس پر سیکھنے فرض ہیں، شادی ہو گئی شادی کے تمام مسائل اس پر سیکھنے فرض ہیں، تجارت کرنے لگا کوئی کاروبار کرنے لگا ہے اس کاروبار کے بارے میں سارے مسائل اس پر سیکھنے فرض ہیں، جو اس حدیث سے معنی مراد ہے۔ بچہ جوان ہو، بلوغت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، کاروبار کرنا چاہتا ہے کاروبار کے مسائل سیکھنے اس پر فرض۔ اگر بچی ہے، جب بچی جوان ہوگی حیض نفاس کے تمام مسائل اس پر سیکھنے فرض ہے، شادی ہوگی تو تمام مسائل اس پر سیکھنے فرض ہیں، گھر میں کیسے وقت گزارا جاتا ہے، والدین کی کیا عزت ہوتی ہے، شوہر کی کیا عزت ہوتی ہے، یہ تمام مسائل اس پر سیکھنے فرض ہیں۔ حدیث سے مراد یہ لیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم سیکھو علم، تمام مسلمان مرد اور عورت پر سیکھنا فرض ہے۔ وہ کون سا علم فرض ہے جی؟ ABCDEF، یہ نا جو حدیث بتاتی ہے
کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلمن، کہ ہر مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے، وہ علم دین ہے۔ اور دوسری بات کہ اس حدیث کو پھر پورا نہ بیان کرنا، آگے حدیث مکمل طور پہ کیا ہے، توجہ کرنا کہ آج میں اس مکمل حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم ووضع العلم عند غیر اہلہ، بے قدرے کو علم سکھانا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا پہلے تو بتایا نا کہ ہر مسلمان مرد عورت کو پر علم دین کا سیکھنا فرض، اب فرمایا دوسرے جملے میں ووضع العلم عند غیر اہلہ، بے قدرے لوگوں کو علم دین سکھانا، بے قدرے طالب علم کو علم دین سکھانا، بے قدرے انسانوں کو علم دین سکھانا کہ جن کو علم دین کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، ان کو علم دین سکھانا۔ فرمایا کم کل دل خنازیر الجواہر واللؤلؤ والذہب، وہ ایسے ہے کہ جیسے خنزیر کے گلے میں جواہرات اور لؤلؤ سونے اور چاندی کے ہار پہنانا ہے۔ یعنی جیسے خنزیر کے گلے میں اگر سونے کا ہار پہنا دیا جائے، خنزیر کو کوئی فائدہ ہے؟ خنزیر کے گلے میں جواہر اور موتیوں کا ہار پہنا دیا جائے، اس کو کوئی فائدہ ہے؟ فرمایا بے قدرے لوگوں کو علم دین سکھانا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں سونے اور چاندی اور جواہرات کے ہار پہنانا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ شیخ سعدی لکھتے ہیں نا کہ سعدیہ شہرازیہ سبق مدح کم ذات را، کم ذات چون ملا شود گلہ کند استاد را۔ فارسی میں کہتے ہیں بے قدرے کو علم نہ سکھائیں، جی اگر ملا بن گیا تو ہو سکتا ہے تیرے لج نہ رکھے، جو تو سکھایا ہی انہوں تے چھاڑ دے تے اپنی پیٹ پوجا لگ جاوے۔ فرمایا بے قدرئی ایسے نو علم نہ دئی، علم انہوں دئی جیڑا محبوب دی دتی ہوئی وراثت دی لج رکھدا ہووے، انہوں دئی علم، کیونکہ علم دین ایویں کوئی عام چیز نہیں کہ بس جیڑا آ جاوے تو جناب علی علم دے، نہ او دا برتن سنبھال کے رکھی، جنہوں تو علم دین لگ گئے سنبھالی کیا ایک قدر کر لاوے گا؟ ایڈا جو بڑا تحفہ دین لگ گئے کیا ایک قدر بھی کر لاوے گا یا نہیں؟ سنبھال سکے گا؟ اتنا بڑا جو تحفہ دین لگ گئی۔ وہ ایک مثال مشہور ہے، مثال مشہور امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے، توجہ کریں آپ۔ کچھ بزرگ علماء کے منہ سے سنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک شاگرد کو پڑھا رہے تھے، غالباً وہ امام محمد تھے یا کوئی اور تھا، پڑھا رہے تھے اور طالب علم کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا یا جوتی ٹوٹ گئی۔ وہ دور تھا، کمال دور تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ، بے شکریہ، تشریف رکھو۔ وہ ایک دور تھا، توجہ کیجئے گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا جوتا آپ کا ٹوٹ گیا ہے تو ایسا کر، اس جوتے کو لے جا، وہ سامنے ایک موچی بیٹھا ہے، اس موچی سے کہو کہ یہ جوتا تجھے سلائی کر کے دے دے۔ غربت کا دور تھا، طالب علم پتہ نہیں کتنے مشکلات جھیل کر علم دین سیکھا کرتے تھے، ان کو قدر بھی تھی علم دین کی۔ جناب علی گئے سیکھنے کے لیے، اب توجہ کرنا میری بات پہ۔ امام
امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں بیٹا کہ یہ جوتا تیرا ٹوٹ گیا، جا وہ فلاں موچی کے پاس، وہ تجھے جوتا سلائی کر کے دے دے گا۔ بچہ گیا جوتا سلائی کرنے کے لیے، تو موچی نے کہا کہ پیسے؟ اس نے کہا پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن استاد صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی، امام صاحب نے، کہ اس سے موچی سے کہنا کہ تو جتنا تیرا دل کرتا ہے تو قرآن سن لے اس کی قیمت میں، مجھے جوتا سلائی کر کے دے دے، اور اس کی قیمت کیا ہے کہ تو مجھ سے قرآن سیکھ لے، قرآن سن لے۔ موجی کہنے لگا ہاں مینو یہ نہیں چاہیے، مینو پیسے چاہیے نے، پیسے دے سکتے ہیں تو تینوں جوتا سلائی کر کے دے دینا، ورنہ نہیں۔ طالب علم بڑا پریشان ہو کے واپس آیا استادوں کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرنے لگا حضور وہ موچی تو کہتا ہے مجھے پیسے چاہیے، میں قرآن نہیں سننا چاہتا۔ کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اتنی بے قدری چیز ہے کہ اس کو موچی بھی سننا گوارا نہیں کرتا، اور اسی کے ساتھ جوتا بھی سلائی نہیں ہو سکتا اس کے سننے سے؟ کیا اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی؟ اب توجہ کرنا، میں نے حدیث پڑھی کہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذهب، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے قدر لوگوں کو علم دین دینا ایسا ہے کہ جیسے خنزیر کے گلے میں ہار سونے اور چاندی کا پہنا دینا۔ اب امام صاحب کی بارگاہ میں استاد جی کمال کرتے ہیں، آپ نے کون سی چیز مجھے ایسی سکھا دی ہے؟ یہ تو میں لے کر گیا ہوں اور موچی سے کہا ہے کہ میں تجھے قرآن سکھاتا ہوں، وہ تو جوتا بھی سلائی کر کے نہیں دے سکتا، میری زندگی کا کیا بنے گا؟ امام سے نے فرمایا بیٹا پریشان کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ آ جا۔ امام صاحب نے بچے کی انگلی پکڑی، شاگرد تھا، مشاہدہ اور آنکھوں سے دکھا کر اس کو سمجھا رہا ہے۔ اب توجہ کرنا، انگلی پکڑی لے گئے، اور امام صاحب نا بڑے تاجر تھے اور ماشاءاللہ کمال پیسے پا والے لوگ تھے، کسی دوست نے دیا تھا، کوئی لال تھا، لال، اور وہ ایسا تھا کہ جناب علی اس کی قیمت پہ بادشاہ ہی بھر سکتا تھا، عام آدمی تو اسے خرید ہی نہیں سکتا تھا۔ امام صاحب نے اٹھایا اور چل پڑے، بچے کا بھی ہاتھ پکڑا، جانے لگے تو راستے میں ایک آدمی آ رہا تھا، لکڑیاں لادی ہوئی تھی کھوتے پر، گدھے پر، لکڑیاں کے جنگل سے کاٹ کر آ رہا تھا، گدھے پر لکڑیاں لادی ہوئی ہیں، سامنے سے گزرنے لگا تو امام صاحب نے فرمایا یار بات سنیں، قریب آیا، اس نے کہا جی۔ امام صاحب نے فرمایا یار ہم تجھے یہ لال دیتے ہیں، یہ ایک کھوتا تو دے دے۔ اس نے واہ کمال کر دیں تو امام، ایک لال تیرے کو لے لاؤں تو کھوتا دے دے، کھوتا تے ہوئے میں ادھر تے سارا دن کمانا، توجہ، میں تینوں کھوتا دے دے ماں، یہ نہیں ہو سکتا، جا لے جا، بڑی تو چیز لے کے آیا۔ امام صاحب آگے چل پڑے، بچے کا بھی انگلی پکڑی ہوئی ہے، اور چلے موچی کے پاس، اس سے کہا کہ یار ایک جوتی دے دو، ہم تجھے لال دیتے ہیں۔ کمال ہے، میری 60 روپے دی جوتی ہے، 5 روپے دا تیرا لال ہونا ہے، میں پیسے دے دے پھر لے جا، لال سانو نہیں چاہیے۔ استاد صاحب نے بچے نے انگلی پکڑی، آگے چل پائے۔ اب سنیار کے پاس گئے اور سنیار سے کہا کہ یار ہم نے یہ لال بیچنا ہے۔ سنیار لال کو دیکھ کر نا حیرانگی کے عالم میں چل پڑا، سوچ میں گم ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا سوچتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں بات یہ ہے امام صاحب کہ میری دکان میں جتنا سونا پڑا ہے میں اس سارے سونے کو بھی بیچوں، دکان کو بھی بیچوں، اپنی جائیداد بھی بیچوں، مال مویشی سارا کچھ بیچوں، جتنا جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ بیچ ڈالوں، پر تیرے لال کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی، میں کیسے خریدوں گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔
امام صاحب نے پکڑا بچے کی انگلی سے، بیٹا اٹھ، بیٹا دیکھ لیا یہی لال تھا، کھوتے کٹ قوم کے پاس ہم گئے، کھوتا لے کر آ رہا تھا، اس نے کہا کمال ہے، میں کھوتا دے دوں اور یہ لال لے لو تجھ سے۔ موچی کے پاس گئے، اس نے کہا کمال کرتے تو، جوتا لے دے دوں اور لال لے لو تجھ سے۔ ان بے قدروں کو پتہ نہیں تھا کہ لال کی قدر کیا ہے۔ فرمایا جس کو قدر ہوتی ہے، پتر یہ قرآن کی قدر اتنی ہے، تو میرے پاس بیٹھ، تو ساری رات قرآن سناتا رہے، ایک رات قرآن سنا، میں امام اعظم ابو حنیفہ پوری زندگی تیرے پاؤں دھو دھو کر پیتا رہوں، تب بھی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کی قیمت ہے بابا، علم دین ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ بس علم دین ایسی چیز ہے، جہاں اٹھایا اور حدیث کا جز اٹھا کر دیواروں پر لکھ دیا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، اور مسلمات کا لفظ آگے کر دیا تاکہ بچیاں گھروں سے باہر نکل کر ادھر جائیں، حالانکہ پوری حدیث یہ ہے۔ فرمایا وَوَضَعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ وَالْجَوَاهِرَ وَاللَّيْلِ وَالذَّهَبَ، حضور نے فرمایا میرا علم، علم دین بے قدر لوگوں کو دینا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں سونے اور جواہرات کا ہار پہنانا ہے۔ علم دین کی ایک قدر ہے، علم دین، علم دین کی ایک قدر۔ ایک داستان مجھے یاد آ گئی، امام نسائی کے استاد ہیں، تین طالب علم تھے، تین طالب علم، توجہ کرنا، بات علم کی چڑی اور طالب علم کی چڑی دو۔ اس وقت بہت صدیوں پرانی بات ہے، تین طالب علم تھے، بچپن کا زمانہ تھا، دل میں شوق اٹھا کیوں نہ ہو یار جائے حضور کا علم دین سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ چل پڑے گھر سے اور 3 مہینے کا راشن پانی بھی ساتھ لیا، کیونکہ اس وقت یہ سواریاں نہیں تھی، پیدل سفر ہوا کرتے تھے، پیدل سفر کر کے جائیں گے اور سمندر پار جانا ہے، ہم نے اس بات کو غور سے سمجھنا اور ذہن میں رکھنا، سمندر پار جانا ہے، اور 3 مہینے کا راشن بھی ساتھ لے لیا کہ جناب علی سفر کرنا ہے، ساتھ راشن رکھتے ہیں۔ 3 مہینے کا ساتھ راشن لیا، اب خوشی سے پھول سما نہ سکے کہ ہر 3 مہینے کا راشن ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ کمال علم دین سیکھیں گے۔ شوق بھی تھا، جذبہ بھی تھا، عشق بھی تھا دین کے ساتھ، سیکھیں گے علم دین۔ 3 مہینے کا راشن ساتھ لیا، چل پڑے، اور پھر سمندر پار کرنے کے لیے اس وقت کشتیاں ہوتی تھی، کوئی بحری جہاز تو ہوا نہیں کرتے تھے کہ چلو جناب انجن کی مدد سے جہاز پار ہو جائے، کشتیاں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھیں، اور کشتیاں جب سمندر میں چلتی تو ہواؤں کے طوفان جو ہوتے وہ اپنے رخ سے کشتیوں کو لے جاتے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ 6 مہینے بھی کشتی سمندر میں گھوم رہی ہوتی تھی، جب وہاں لہر اس سائڈ کی آتی تو اس سائڈ پہ پہنچتے، سفر لمبے ہو جاتے تھے۔ یہ 3 طالب علم 3 مہینے کا راشن لے کر گئے، کشتی پر سوار ہوئے، اور آزمائش ایسی آئی، ظاہری بات ہے یہ راستے علم دین کے بڑے کٹھن راستے ہوتے ہیں، بڑے مشکل راستے ہوتے ہیں، اور چل پڑے۔ جب سوار ہوئے کشتی پر، طوفان کا رخ ہوا، کشتی کو جناب علی وہ برعکس سیڑ پہ لے گئے، جہاں جانا تھا وہ ادھر تھے، کشتی ادھر لے گئی، ہوا کا رخ ایسا تھا۔ 3 مہینے لگاتار کشتی سمندر میں گھماتی رہی، وہ 3 طالب علم کشتی میں سوار تھے، جو راشن پانی تھا 3 مہینے کا ختم ہوتا گیا۔
تاخیر ہوئی، راشن ختم ہو گیا. اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ قوم ایسی ہے دین کے طالب علم، دین کے طالب علم کہ رب کی رحمت کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا کر بھی فخر محسوس کرتے ہیں. یہ دین کے طالب علم، مت سمجھے انگریزی تعلیم کے طالب علم. ان کو چھتر لگتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور لگیں گے. اور یہ حقیقت ہے، دیکھ لینا. دین کا طالب علم، میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیوں والدین یار اپنی اولاد، حالانکہ والد چاہتا ہے کہ یار میری اولاد جو ہے نا کمال مرتبے پہ ہونی چاہیے، میرا بیٹا اونچے مرتبے پہ ہونا چاہیے، کمال چیز اس کے پاس ہونی چاہیے، اور کمال منصب اس کے پاس ہونا چاہیے، اور سب سے اعلیٰ مرتبہ اور سب سے اعلیٰ منصب تو یہ ہے کہ بچہ دین کا طالب علم بن جائے، اور والد بھی فخر محسوس کرے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا کر فخر کرتے ہیں. چل پڑے. اب 3 مہینے ہو گئے، کشتی سمندر کے لہروں میں گھوم رہی ہے، ساز و سامان 3 مہینے کا ساتھ تھا، ختم ہو گیا. بچے من کے بڑے سچے تھے، اگرچہ تھوڑے ذہن کے کچے تھے. بچپن جو تھا، اب ساز و سامان ختم ہو گیا. اب رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اور ظاہری بات ہے کہ جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، مولا کریم ان کی دعاؤں کو بھی بڑا جلدی قبول فرماتا ہے. آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار گھروں میں جناب نحوست چھا جائے نا تو مدرسے کے طلباء کو بلاتے ہیں، یار 1 گھنٹہ لگا کر آتے ہیں پڑھائی پہ، اور سالوں کے لیے نحوست دور ہو جاتی ہے. اور جناب علی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا کریم نے کرم فرمایا، ہواؤں کا رخ موڑا، کشتی کنارے لگ گئی. جب کنارے پہ اترے، اب سفر کرنا شروع کر دیا پیدل. سمندر پار جو جانا تھا علم دین سیکھنے کے لیے. اب تو بابا 2 میل کا فاصلہ نہیں، یہاں پہ نہیں ہوتے، قدر ہی نہیں رہی نا علم دین کی. اور انگریزی تعلیم پڑھنے کے لیے چاہے فیصل آباد کیوں نہ جانا پڑے، اسپیشل بسیں کرا لیتے ہیں. جی ہاں، اور یہاں یہ فری میں ملتا ہے، وہاں پیسے بھی لگتے ہیں. حقیقت بات ہے. اب تو ماں انگریز نے بھی ٹھیک کیا، حقیقت بات. انہوں نے جتنے سکولی انگریزی سکول تھے سب کو پرائیویٹ کر دیا. اب پتہ چلا کیونکہ سیب تو ختم ہے نا بابا. جی اب یہاں پر سیکھنے کے لیے وہ لاکھوں میلوں کا سفر کرنے والے، وہ ننھے سے طالب علم جب صحرا میں اترے نا سمندر پار، ساز و سامان تو ختم ہو گیا تھا کھانے پینے کا پہلے. اب پیدل سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے 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 رات ہو گئی، رات صحرا میں رہ گئے. نیند آئی، صبح اٹھے، پھر سے پیدل سفر. جیسے صبح ہوئی پیدل سفر کرنے لگے تو پیاس کی وجہ سے نا زبان بھی خشک ہو گئی. سورج کی گرمی، سخت گرمی کا موسم تھا، سورج کی گرمی اور صحرا کی تپتی ریت پاؤں کے نیچے، اور گرم لو، اور پھر شدت کی پیاس اور بھوک. اس نے اپنا کام دکھایا. ننھے سے طالب علم تھے، دوسرے دن سفر کر رہے تو ایک بے ہوش ہو کر گر پڑا. جو 2 تھے ان کو تو اس کو بھی اٹھانے کا وقت نہ ملا. اب کیسے اٹھائیں؟ خود جناب علی موت سامنے نظر آ رہی ہے. ظاہری بات ہے ایک دین کا طالب علم تو آزمائشیں تو آتی ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے. مولا کریم آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ کیا یہ اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. آزمائشیں آتی ہیں، تھوڑی سی سختیاں بھی آتی ہیں. اب تو استاد ایک ڈنڈا مارے والد سے دوسرے دن والد نہ آلہ میرے پتر تو تیری سختی کر دیتی ہے. خیر ہے تو یہ تو سوچ کہ جب دین دے رہی ہے اس تو وڈی کوئی قیمت بھی ہے. طالب علم بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور 2 جو تھے ان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی. پیاس کی شدت تھی، گرم ریت، گرم لو ہوا کی، اور سورج کی اتنی سخت گرمی.
اس کو اٹھانے، اور وہی طالب علم اسے کہا جاتا ہے امام ابو حاتم. امام ابو حاتم. یار اتنی مشکلات سے علم دین سیکھنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس علم دین بس میں آسان چیز ہے بھائی، میں جاؤ تو جناب علی ایک حلوے دی پوڑی کھا کے آ جاؤ؟ یہ علم ہے نبی کا علم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا. اور یہ کم وقت امت ہے، حقیقت بات ہے، کم وقت لوگ ہیں جو نبی کے دین کو چھوڑ کر انگریز کے علم کے پیچھے چل پڑے. کیونکہ روئے زمین پر دو ہی تعلیمیں ہیں، روئے زمین پر ایک ہے نبی کی تعلیم، ایک ہے انگریز کی تعلیم. کوئی اس کے علاوہ تیسری ہے ہی نہیں. کوئی ہے ذہن میں تو مجھے بتاؤ. نبی کے علم کو سیکھنے والے لوگ ایسا ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کو جوش ہوتا تھا کہ میں سیکھوں یار، علم دین سیکھوں. اور انگریز نے کیا کیا کہ اس نے اپنا علم نکالا اس علم کے مد مقابل، اور وہ نکلا 1830 عیسوی میں، اور حدیث 1400 سال پہلے کی لگا دی دیوار پر، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. 1830 عیسوی میں یہ تعلیم نکلی. نبی کا علم 1400 سال پہلے ہے، اور اس نے دیکھا نا کہ مسلمان اتنی تڑپ رکھتے ہیں، اس نے اپنی طرف سے علم نکالا، گھڑ کر مادی تعلیم نکال کر ان میں رکھی، اس میں تنخواہ رکھی، اس میں عیش و عشرت رکھی، اور پھر اس میں پیسے کو رکھا. مسلمان جناب علی بھاگ چھڈو دین نو یار، پہلے دنیا بناؤ. دنیا ہوئے گی تو پھر ہے، دنیا ہوئے گی تو پھر ہے. میں قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، میں بھی ایک سٹوڈنٹ تھا گومل یونیورسٹی کا، جو سپر ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ڈیر اسماعیل خان میں. آدھا ڈاکٹر تھا. آج بھی میرے نام کے سکول کے بورڈ لگے ہوئے ہیں میرے علاقہ میں. DHQ ہاسپٹل، سول ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا رہا. میرے علاقے کے بچے بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ میں کتنی چیر جناب علی یہی یہودی تعلیم چلاتا رہا. نہ اپنا ہوش تھا، نہ کوئی دین کا ہوش تھا. حقیقت بات ہے، علم کی قدر رکھنے والا ایک ہی بزرگ ملا مجھے، ایک ہی بزرگ ملا. قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، اس نے زندگی ایسی بدل ڈالی کہ جنگل میں آ کر بیٹھ گیا نا علم کی طرف دینے کے لیے، رب نے اس جنگل کو بھی منگل بنا ڈالا ہے. یار علم دین کبھی ایسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بے آسرا مددگار چھوڑتا ہی نہیں ہے، کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا. اب خود طلباء آنکھوں سے دیکھ رہے، دنیا کائنات کی عوام. یہ تو پاکستان ہے نا. میں پچھلے جمعے میں بھی ایک بات میں نے کی تھی کہ وہ UK والے کچھ مریدین یہاں آئے ہوئے تھے انگلینڈ سے، اور دیکھ کر کہنے لگے کہ کمال مولوی کی یہ حالت ہوتی. میں گئے خبردار، میرا امامہ دیکھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. کتنے کا ہوگا؟ میں نے کہا 8000 کا میرا امامہ شریف ہے. آپ کے سر پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا. جو جوتا آپ نے پہنا یہ کہاں کا تھا؟ کہتا ہے میں نے UK سے لیا تھا، پاکستانی روپیز میں کم از کم 5000 کا ہوگا. میں نے کہا میرا خصہ دیکھا 14000 روپے کا بنوایا ہے ملتان سے. تساں دین ہے جنال مل دے ہو، ساڑھے تے جتی برابر تھوڑے پورے جسم دا لباس نہیں ہو سکتا. قسمیہ طور تے کہہ رہے ایویں علم یار، اے نبی دا علم ہے. قسمیہ طور تے کہہ رہی ہیں، ایک ایک قدم اٹھاندا جا. اے دنیا تے دنیا ہے نا، رب آخرت نو بھی سنوار دے گا. قسمیہ طور تے کہہ رہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کی بات سنا دوں، ٹائم تو پورا ہو گیا. ایک حدیث سنا دوں اگر ارادہ ہے تو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، توجہ کیجئے گا.
حاکم الحدیث حافظ نیشہ پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک حیرت انگیز کمال بات لکھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی. حضرت ابو ایوب انصاری نے, اب توجہ ہونی چاہیے, حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک حدیث سنی حضور سے. قدر والے لوگ, علم کی قدر کرنے والے, علم دین کی قدر نہ کرنے والے, میں ان کی بات بتا رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک حدیث سنی, اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہری وصال مبارک ہو گیا, حضور کے صحابہ دنیا کے کونے کونے پہ پھیل گئے, نبی کا دین پھیلانے کے لیے چلے گئے ادھر ادھر ملکوں میں. حضرت ابو ایوب انصاری کو بھی دل میں شوق ہوا کہ میں نے جو حدیث سنی تھی نا, اور میری اس حدیث سننے کے ساتھ ایک اور صحابی تھا جس کا نام تھا حضرت عقبہ بن عامر, یہ بھی میرے ساتھ تھا. اب اکیلا اگر میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے. بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا, یہ حضور کے صحابی کا طریقہ تھا. سنیں سمجھیں ذرا. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ بغیر تحقیق کے جو منہ آیا کر چھڑیا, مرے تحقیق تے کر پہلے مسئلے دی نہ, جو سنے آئے وہی اگے. الحمدللہ یہ مسند ایسی ہے, اتنے بغیر تحقیق تو کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوئے گا. توجہ, تحقیق کرنے واسطے چل پڑے. اب معلوم ہوا کہ حضرت عقبہ بن عامر تو یار وہ تو بڑے دور چلے گئے ہیں, وہ مصر میں ہیں اور میں مدینے میں ہوں. مدینہ اور مصر کا تو کافی لمبا سفر ہے. حدیث ایک تھی, صرف پوچھنا تھا کہ تھا ایسے ہی یا کوئی اور مسئلہ تھا. اب حضور کا صحابی تحقیق کے لیے دور جا رہا ہے, پوچھنے کے لیے. معلوم ہوا کہ دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے سفر کر جانا, تحقیق کرنے کے لیے سفر کر جانا, یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے. نہ کہ یہ کہ جناب علی انے واہ چلتے رہنا. ہوں آج دے بھی راہبر رہنے توڑی اکھاں دے سامنے کہ 2 مہینے پہلے ملا اٹھ کھلوتے سن اس علاقے دے میرے خلاف, تے کتنا جناب علی ڈھنڈورا پیٹیا. تو مرو تحقیق واسطے تسی میرے ہی مدرسے آ جاؤ. دیکھیے ادھر گزر جانا, ادھر گزر جانا, ادھر گزر جانا, تے میں بیٹھا درمیان ہی چاہ. کرنی تے دین دے مسئلے دی تحقیق ہے. آ جاؤ جیسی بیان کیتا ہے غلط ہے. حضور کا صحابی تحقیق کرنے کے لیے اب مصر کا سفر کرنا شروع کر دیا. بڑھاپے کا عالم ہے, بڑھاپے کا عالم. سفر کیا کہ جاؤں, اور راوی لکھتے ہیں کہ اپنی گھر والی کو بھی ساتھ لیا, کیونکہ لمبے سفر کرنا اور ان میں گھر والی کو ساتھ رکھنا یہ سنت صحابہ ہے اور سنت رسول بھی ہے. چل پڑے. بڑھاپے کا عالم تھا, گھر والی بھی بوڑھی تھی, آپ بھی بوڑھے تھے. ہاتھ میں کھنڈا لیا, کچھ ساز و سامان اٹھایا, اب چل پڑے. مصر کا سفر شروع ہے. رات دن چلتے چلتے کہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے, رات کو صحرا میں لیٹ جاتے ہیں, پھر صبح اٹھتی, پھر چل پڑتے ہیں ساز و سامان ساتھ لے کر. 2 مہینے کا پیدل سفر کر کے مصر پہنچے. پوچھنی صرف ایک حدیث تھی, تحقیق کرنی تھی کہ ایسے ہی ہے. جب مصر پہنچے نا تو مصر کے والی نے پوچھا, ما جا بکا یا ابا ایوب, خیریت ہے, کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا, سمعت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم,
लम यबका अहदुन इस्मुहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरी व गैर उक़बा इब्न आमिर फबास मी यदुल्लुनी अला मंज़िलिही। कहते हैं कि मैंने एक हदीस सुनी थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उस वक्त उक़बा बिन आमिर के अलावा कोई और सहाबी नहीं था। बस इस हदीस का पूछना था कि मैंने भी आगे इस हदीस लोगों को बतानी है। ये हदीस थी ऐसे, कहीं गलत ना बता बैठूं। बस इतनी बात करके तुम ऐसा करो कि मेरे साथ कोई ऐसा आदमी चलाओ जो जानकारी रखता हो, मुझे उक़बा बिन आमिर के घर तक पहुंचा दे। गवर्नर के पास गए, क्योंकि वो लोग जानते थे जो मुल्क का गवर्नर होता है उसको हर आदमी का पता होता है कि उसका घर कहां, किस गली में है, किस मोहल्ले में है। जी आज ये अंग्रेजी गवर्नर हैं कि जनाब अली को फैसलाबाद बम भी फट जावे तो शराब खाने चाहते ने, कोई पता ही नहीं होता उन्होंने। वो मुसलमाना दे गवर्नर सन, हर बंदे दे हर घर दा पता सी वो किस हाल विच रहिंदा है, भुखा है, तस्सा है, किथे रहिंदा है, किस हाल विच रहिंदा है, की दुख है उहदे ते, की तकलीफां ने। उक़बा बिन आमिर जब उनके पास गए ना तो उन्होंने कहा कि आए बैठे हैं, आपको चाय पिलाते हैं। आपने फरमाया ना, मैं चाय पीने के लिए नहीं आया। हकीकत बात है, अगर आज तक कोई मौलवी होंदा ना तो चार पैसे वाले बंदे को जाते, चौधरी साहब बैठे कमा थोड़े घर की चाह नहीं पीवांगे तो कितों पीवांगे अल्लाह वाले। हाँ तुसी तो साढ़े सिर दे ताज हो। मगर नबी का सहाबी था, गवर्नर से कहा मैं चाय पीने के लिए नहीं आया, मैं तो हदीस की तशरीह तहकीक करने के लिए आया, मेरे साथ बंदा भेजो जो मुझे वहां तक ले जाए। हजरत अबू अयूब अंसारी बुढ़ापे के आलम में, साथ गवर्नर ने आदमी भेजा, ले गए। जब पहुंचे है पहुंचे वहां तो सलाम अलैकी हुई। उन्होंने पूछा मा जा बिका या अबा अयूब, कैसे आना हुआ है? अबू अयूब कहते हैं समिअतु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यबका अहदुन समिअतु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरी व गैरुका, कि जब हदीस सुनी थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन रुसवाई की बात पर मोमिन की पर्दा पोशी करना, रुसवाई की बात पर मोमिन की पर्दा पोशी करना, कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला भी उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा कि जो मोमिन की रुसवाई की बात पर पर्दा पोशी करता है। हदीस ऐसे है? उक़बा बिन आमिर कहते हैं हाँ हदीस ऐसे ही है, मैंने भी इसी तरह ही सुनी थी। कहते हैं बस ठीक। उन्होंने कहा आए बैठे हैं, 2 महीने का रात दिन का सफर करके हैं, इतना लंबा सफर है, बैठे हम आपको चाय पिलाते हैं, बैठे हमारे साथ कोई सेवा करते हैं। आपने फरमाया ना, मैं हदीस की तहकीक करने के लिए आया था, अब जाता हूं कहीं तबलीग करने में देर ना हो जाए, वापस पहुंचता हूं अपने इलाके में। एक हदीस की तहकीक थी, एक हदीस को सीखना था, 2 महीने का रात दिन बुढ़ापे के आलम में सफर करके गए। उनको पता था कि इल्म की कदर क्या है, ये कदर थी इल्म दीन की, वो कदर वाले लोग थे। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के ऊपर वो लोग पूरा उतरते थे कि हुजूर ने फरमाया ना कि तालबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व वदउल इल्म इंदा गैर अहली कमुकल्लिदिल खनाजीर अल जवाहिर वल लुअलु वज़्ज़हब। हुजूर ने फरमाया कि बेकदर लोगों को इल्म दीन सिखाना ऐसे है कि जैसे खिंजीर के गले में सोने और जवाहरात का हार पहनाना है। ये इस हदीस की तशरीह थी जो कि आज का मौजू सिर्फ तलबा के लिए था। इस हदीस की तशरीह करनी ज़रूरी थी। मौला करीम दीन मदीन की समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।